الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کے بارگاہ میں یہ دعا، اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کے وسیلے سے اللہ تعالی مشتاق احمد مرحوم کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اس سال ثواب کی محفل ہے اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو الفاظ پڑھے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، کائنات کے اندر رب نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، بے شمار، جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اس کی نعمتیں اتنا ہیں، اتنا بے شمار لا تعداد نعمتیں ہیں کہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کائنات کی جو بھی آپ کو مخلوق نظر آ رہی ہے، اس تمام پہ اللہ نے اگر کسی کو عزت اور عظمت دی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان ہی ہے۔ اللہ نے انسان کو یعنی ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ساری مخلوقات میں سے اس نے اعلیٰ اور افضل ہمیں بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے دوسرے جانور بھی ہیں، لیکن ہمارے کھانے اور ان کے کھانے پینے میں فرق ہے۔ وہ کھائے گا پیے گا تو سر جھکا کے کھائے گا، رزق کی طرف چل کے جائے گا، لیکن ہمارا رزق اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ وہ ہماری طرف خود چل کے آتا ہے۔ ہمیں رزق کی طرف منہ جھکانا نہیں پڑتا، یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ خود ہم اس لقمے کو اٹھا کے منہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کی مخلوق کو، دیگر جتنا بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، انسان اپنے آپ کو بھی دیکھے تو وہ محسوس کرے گا کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اپنی ذات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان وہ ہے اپنے ہاتھ سے مورتی بنا رہا ہے، پھر بھی اس کے سامنے سر بر سجود ہے، کہتا ہے یہی میرا معبود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، خود بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراش رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو بناؤ سنگار کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے یہی میرا معبود ہے۔ لیکن دوستو، یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بھی معرفت دے دی ہے، اپنے محبوب کی پہچان بھی دے دی ہے۔ انسان تو سبھی کہلاتے ہیں، لیکن اشرف اور افضل انسان وہی ہے جو رب کو بھی مانتا ہے، اس کے رسول کو بھی مانتا ہے۔ اب میں نے کہا دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا، سوال تو ہے نا جی۔ عبادت لوگوں نے سمجھا کہ نماز پڑھ لو یہ عبادت ہے، روزہ رکھ لو عبادت ہے، حج کر لو، عمرہ کر لو، زکوٰۃ دے دو، خیرات صدقہ کر لو یہ عبادت ہے۔ حالانکہ میرے دوست، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔
اگر وہاں گھر سے چل کے ہم یہاں ثواب کی نیت سے آئے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تاجد کریں گے، دعا کریں گے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ارے غور کرو، اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وضو کر کے، صاف ستھرا ہو کے، بہترین لباس پہن کے مسجد میں کھڑا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ غور کر ذرا، عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو رب کہتا ہے اسی عبادت کو تو میں کیا کروں گا؟ وہ عبادت اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کو شرک کہا گیا، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ لیکن یارو غور تو کرو، مطلب کہنے کا یہ ہے عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تو صرف سجدے کرے، رکوع کرے، قیام کرے، بلکہ عبادت کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب تو رب کی مخلوق کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ اس کو بھی تیرے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف رب کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جاؤ، بلکہ عبادت کا مطلب یہ بھی ہے جب تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب تو گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ کی رحمت تیرے اوپر برس رہی ہوتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تجھے نیکیاں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو دیکھو، غور کرو، جو دوست جس کی سال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان کا پیشہ کیا تھا؟ مستری کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مستری کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ یہ پیشے انبیاء سے آئے ہیں، جتنے ہمارے پیشے ہیں یہ انبیاء نے کیے ہیں، اور انبیاء نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں، اور پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ اگر حضرت ابراہیم رب کا خلیل ہے، اور حضرت اسماعیل اگر رب کا ذبیح اللہ ہے، اگر وہ گارا اٹھا کے رب کے گھر کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی توہین نہیں ہے، تو اس پیشے کو اپناتے ہوئے کیوں بے عزتی محسوس کر رہا ہے؟ تو مقصد کہنے کا دوستو یہ ہے کہ ہم جب اس کام کو تو کر رہے ہیں لیکن سنت خلیل سمجھ کے کرتا ہے، رزق بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اور نیت بھی ہے کہ جس کے ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشکل بھی تو آسان ہو رہی ہے نا جی۔ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یار اس کا کام ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ خدا گواہ ہے یہ مستری کا کام بھی اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا، مزدور، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، حضور کا فرمان ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدور کو مزدوری دے دیا کرو۔ حضور کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سب کچھ ہے، عمل نہ کرے وہ الگ سی بات ہے، لیکن سب کو علم ہے یہ مزدور کیا ہے، یہ اللہ کو بھی بڑے پسند ہے، اس کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فقیر لوگ، غریب لوگ، میری امت کے یہ جو تازہ روزی والے لوگ ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ دنیا میں ان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میدان حشر میں جب یہ پہنچے گے نا، لوگ بڑے بڑے امیر لینوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور یہ غریب جنت میں مزے کر رہے ہوں گے۔ وہاں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ ان کی تکلیف کے بدلے میں بلا حساب انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ختم۔ آپ فرماتے ایک بندہ منڈی میں گیا، انسانوں کی منڈیاں پہلے بھی لگا کرتی تھیں، آج بھی لگ رہی ہیں۔ غلام خرید کرنے کے لیے گیا، جب وہ منڈی میں گیا نا تو اس نے ایک غلام کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں بھائی میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا جی چلوں گا، میں تو بکنے کے لیے آیا ہوں، میرے مالک کو پیسے دے دو، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، میرے مالک بن جاؤ گا، لے چلو مجھے۔ اس نے اس کو پیسے دے، اس کے مالک کو، غلام کو خریدا۔ جب وہ خرید کرنے لگا نا تو اس غلام نے، اب ذرا غور کیجئے دوستو، غلام نے اسے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، یہ قبول کر لو پھر آپ میرے آقا اور میں آپ کا غلام۔ اس نے کہا جی بتاؤ کیا شرطیں؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں غلام ضرور ہوں لیکن اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو جب بھی فرض نماز کا وقت آئے گا تیرا کام چھوڑ کے اللہ کی نماز پڑھوں گا تو مجھے روکے گا نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میرے دوست؟
نسل کے اعتبار سے مارکیٹ میں بکنے کے لیے آیا ہوا، ریٹ لگ رہا ہے، بولی لگ رہی ہے، غلام ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک غلام وہ تو اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے مالک کے ساتھ شرط رکھتا ہے۔ ارے تو بھی غور کر، اللہ نے تجھے سرداری دی ہے، اللہ نے تجھے عہدہ و منصب دیا ہے، اللہ نے تجھے آزادی دی ہے، اللہ نے کتنا تجھے خوبصورت بنایا ہے، کتنی اپنی نعمتیں تیرے اوپر اللہ نے برسات کی ہے، پھر بھی اگر تجھے نماز کے وقت ٹائم نہیں ملتا نا تو سمجھ لے اس غلام پہ رب راضی تھا اور تجھ امیر پہ اللہ ناراض ہے، تجھے اپنے در کی طرف آنے نہیں دے رہا۔ یہ نہ سوچ کہ تو نہیں جاتا، یہ نہ سوچ کہ رب نے تجھے پیسہ دے کے عزتیں عطا کی ہیں۔ ارے عزتیں پیسے کے ساتھ نہیں ملتی، عزتیں عہدہ منصب کے ساتھ نہیں ملتی۔ اگر عزتیں ملتی ہیں تو صرف اس لیے ملتی ہیں جس کو اللہ اپنے دروازے پہ جھکنے کا موقع دے دیتا ہے، جس کو اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دے دیتا ہے، اللہ اسی کو عزتیں دیتا ہے۔ تھا تو غلام، لیکن کہتا ہے یار پیسہ تو بھر رہا ہے نا، لیکن جس نے مجھے جان دی ہے، جس نے مجھے جسم دیا ہے، جس نے مجھے طاقت دی ہے، جب اس کی بارگاہ میں وقت آئے گا نا جھکنے کا تو مجھے روکے گا نہیں، نماز ضرور پڑھنے دے گا۔ اس نے کہا ہو گیا۔ دوسری شرط، اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے رات تیرا، دن تیرا اور رات میرے خالق کا ہے، رات کو چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اکیلا ایک کمرہ دے دینا، بس مجھے اور کوئی نہیں، جو تیرا محل بنا ہوا اس کے اندر ایک کمرہ مجھے دے دینا، میں تنہائی میں گزاروں گا اپنے دن رات کو۔ اس نے کہا چل بھی، گھر لے کے آیا۔ جب گھر لے کے آیا نا اس نے کہا یہ میرا محل ہے، اس میں سے ایک تو کمرہ اپنے لیے منتخب کر لے۔ اس نے سارے کمروں پہ نظر ماری۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس نے پتہ کیا کیا، ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا اس کو اس نے منتخب کیا۔ اس نے کہا مالک یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ مجھے دے دے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب مالک نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یار میں تو یہ سمجھتا تھا تو بہترین بستر والا، بہترین ڈیکوریشن والا کمرہ اپنے لیے منتخب کرے گا، لیکن نہیں، تو نے تو ٹوٹے ہوئے کمرے کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر تو کیا کرے گا؟ ارے یہ تو ویران ہے، یہ تو بالکل ویران پڑا ہوا ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے نہیں، اس کمرے کو تو کیا کرے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں جب اس مالک نے سوال کیا نا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا اے میرے مالک، کمرے جو ہیں بندوں سے نہیں اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ گھر، یہ محلات جو ہیں اگرچہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، اگرچہ یہ بالکل بیکار ہے تیرے کاسوں میں، لیکن جب میں اس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں گا نا تو دیکھے گا اللہ اپنی یاد سے اس کو بھی آباد کر دے گا۔ اب اس نے کمرہ لے لیا، سارا دن اس کا کام کرتا۔ کچھ مدت گزری، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رات کو وہ مالک جو اٹھانا بیدار ہوا، چکر لگا رہا تھا، نوکروں کو دیکھ رہا تھا، جب اس کے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں پہنچا نا دیکھا کمرے کی چھت غائب ہے، وہ بندہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو پکار رہا ہے اور اوپر آسمانوں سے لے کے اس کے سر تک نور ہی نور نکل رہا تھا، نور ہی نور تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا مالک تو نے دن مجھے اس مالک کے لیے رکھ دیا، رات میرے پاس ہوتی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے کریم رب، اگر یہ کام کرنا نہ پڑتا تو دن کو بھی تیری عبادت کرتا، رات کو بھی تیری عبادت کرتا، لیکن کیا کروں، تو نے مجھے اس کے ہاتھوں بھیج دیا ہے، یہ میرا مالک ہے، رات میرے پاس ہوتی ہے، رات تیرے لیے میں نے وقف کر دی ہے، اور دن جس کا نمک کھاتا ہوں اس کے لیے میں نے وقف کر دی ہے۔ اب وہ ساری رات دیکھتا رہا، جب صبح ہوئی نا اس نے دیکھا چھت مل گئی، نور غیب، وہ اس نے سر سجدے سے اٹھایا، مالک چلا آیا۔ جب دوسری رات ہوئی نا اس نے بیوی کو اٹھایا، اس نے کہا چلا تجھے ایک نظارہ کرا تھا۔ اس نے بیوی کو اٹھایا، وہاں پر جب کمرے میں گیا دیکھا وہی غلام جو تھا اس نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ جب یاد کر رہا تھا، اب ذرا توجہ کیجئے، یاد کر رہا تھا تو اس نے جناب دیکھا اور اس کی بیوی نے کہ اسی طرح چھت پھٹی ہوئی ہے، نور ہی نور ہے جو لامکان کی طرف جا رہا تھا، اور وہ
کہہ رہا تھا مالک یہ اگر رات میں جس طرح تیری عبادت کرتا ہوں اگر یہ دن بھی تو مجھے دے دیتا سارا دن بھی تیری عبادت کرتا ساری رات بھی تیری عبادت کرتا. اس طرح کہہ کہ وہ روئے جا رہا تھا سر سجدے میں تھا. صبح ہوئی چھت بند ہو گئی نور چلا گیا وہ بھی اپنی بیوی کو لے کے اپنے واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی نا اس نے غلام کو بلایا اس نے کہا بھی دیکھو رات میں نے دیکھا ہے پچھلی رات بھی دیکھا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ شکوہ بھی کر رہا تھا. تو کہہ رہا تھا مالک دن تو میں فارغ نہیں ہوتا ہوں اور رات کو میں فارغ ہوتا ہوں. جا میں نے تیرے دن کو بھی آزاد کر دیا ہے اب دن کو بھی رب کی عبادت کر رات کو بھی عبادت کر. پتہ ہے اس نے پھر کیا کہ امام غزالی فرماتے ہیں جب مالک نے کہا نا میں نے تجھے آزاد کر دیا اب دن بھی تیرا رب کے لیے رات بھی رب کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا یا صاحب السر اے رازدان اے رازوں کے مالک ان السر ظاہرا اب راز تو ظاہر ہو چکا اب راز جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے پھٹ چکا ہے. اے مالک جب میری اور تیری محبت کا راز کھل گیا ہے نا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اس کی مالک کی بیوی بھی موجود مالک بھی موجود انہی کی موجودگی میں وہ رب کو پکار رہا تھا. جب اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک حقیقی اے صاحب راز اب زندگی کا مزہ نہیں آئے گا وہ یہ کہہ رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے نیچے بیٹھا بیٹھتے ہی زبان پہ کلمہ تھا اور روح جو تھی وہ جسم سے پرواز کر گئی. دوستو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں غریب ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا دل رب سے لگ جائے نا تو اللہ ان کی پکار کو سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا. اور رب راضی کیسے ہوتا ہے جب یہ مخلوق راضی ہو جائے گی نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. مخلوق کا دل نہ دکھاؤ مخلوق اگر راضی ہو گئی نا یقین مانو وہ اپنی عبادت کی تو معافی دے دے گا لیکن مخلوق کے حقوق کو معاف نہیں کرنے والا جب تک کہ مخلوق معاف نہیں کرے گی. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے مشتاق بھائی کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.